حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جو عراق کے شہر نینوا کی طرف اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے۔ کرسچن آپ کو جونا اور جویش آپ کو یونا کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور دو ناموں سے یاد کیا ہے، ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف قمر الدین پٹھان آپ کی خدمت میں پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا مختصر بیان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے جو موجودہ عراق کے الناصرہ میں ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام متا تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کو آشوری قوم بھی کہا جاتا ہے۔ 28 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور عراق کے شہر نینوا میں اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے جانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم پر الناصرہ سے نینوا کی طرف سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ آشوری قوم طاقتور، جنگجو اور عقل مند قوم تھی۔ انہوں نے شہر آشور سے نکل کر اپنے اطراف کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آشوری سلطنت کا شمار دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے کیا جاتا ہے۔ ماہرین نے آشوری سلطنت کا دور 25 سینچری بی سی قبل مسیح سے 7 سینچری بی سی بتایا ہے، جو کہ ان کا عروج کا دور تھا۔ اس کی سلطنت میں آج کا حصہ اگر شمار کیا جائے تو عراق، شام، فلسطین، ترکی، مصر، سوڈان، سعودی عربیہ، جارڈن، ایران، کویت، لبنان اور سپرس کے علاقے آتے ہیں۔ آشوری سلطنت کے دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: اولڈ آشورین امپائر یعنی کہ قدیم آشورین امپائر، میڈل آشورین امپائر یعنی درمیانی آشورین سلطنت، اور نیو آشورین امپائر یعنی کہ جدید آشورین سلطنت۔ آخری دور میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کے آنے اور تبلیغ کا وقت بتایا جاتا ہے، اور اسی دور میں شہر نینوا کو سلطنت آشور کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل بھی بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں آشوری سلطنت کا رقبہ کافی وسیع تھا۔ بحر روم کو بحر ہند سے جوڑنے والا تجارتی شاہراہ بھی یہیں سے ہو کر گزرتا تھا، اور اسی لیے یہ تجارتی اعتبار سے بھی دنیا کا مرکزی علاقہ بن چکا تھا۔ رفتہ رفتہ اس سلطنت نے ہر حصے میں اپنا لوہا منوایا، اونچی عمارتیں تعمیر کی، نہریں، باغات تعمیر کیے۔ آبپاشی اور کاشتکاری کے علاوہ وہ علمی اور ادبی لائن سے بھی بہت آگے نکل چکے۔ ان کا دارالخلافہ شہر آشور تھا، پھر مختلف علاقوں میں منتقل کیا گیا۔ مختلف بادشاہ کے آتے آتے مختلف دارالخلافہ بھی بدلتے گئے۔ شہر نینوا دنیا کا قدیم اور تاریخی شہر مانا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس شہر کی بنیاد آشوریوں نے رکھی اور یہاں پر مختلف مورتیاں تعمیر کی۔ رفتہ رفتہ پجاریوں نے اس شہر کی طرف اپنا رخ کیا۔ مختلف بادشاہوں نے اس کی اہمیت کو اور دوبالا کرتے ہوئے یہاں اور بھی مورتیاں
دیو کامت یعنی بڑی بڑی مورتیاں تعمیر کی، جس کی وجہ سے لوگ کافی وقت تک یہاں پر سفر کو پسند کرنے لگے۔ مذہبی اعتبار سے اس شہر کی اہمیت اور بڑھتی چلی گئی، تو آشوری بادشاہ سناچریب نے اپنے دارالخلافہ دلشروکین یعنی خراسآباد کو منتقل کرتے ہوئے شہر نینوا کو اپنا پایتخت بنایا۔ نینوا شہر، جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے کنارے پر موجود موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، سن 1846 میں اس شہر کو موصل کے قریب کھدائی میں دریافت کیا گیا۔ اس دور میں اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نینوا تقریباً 60 میل دور پھیلا ہوا ہے، جو ایک لمبی اونچی دیوار اور 15 دروازوں کے ساتھ ہے۔ ماہرین تاریخ کے مطابق اس شہر کے لوگوں کی آبادی 1,25,000 اور 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کی بتائی گئی ہے۔ اللہ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اس کی آبادی 1 لاکھ اور اس سے اوپر کی تھی۔ اس شہر کی کھدائی میں بہت ساری ایسی چیزیں ماہرین کے ہاتھ لگی جس سے اس قوم کی ذہانت اور مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ علاقہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ کھدائی کے دوران یہاں ایک وسیع لائبریری یعنی کتب خانہ ملا جو تقریباً 30,000 ٹیبلٹس یعنی کتابوں پر مشتمل ہے۔ کتب خانہ نینوا کے محل کے کھنڈرات تلے دبا ہوا تھا۔ اس کے کتب خانے میں چکنی مٹی کی سینکڑوں بیش بہا تختیاں پائی گئی، جنہیں کتابیں ہی کہنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایک فہرست بھی ہے جس میں ان ساری کتابوں کی کیفیت کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں کہاں رکھی ہوئی ہے یہ بھی درج ہے، یعنی ایک مکمل لائبریری کا نظام یہاں دیکھنے ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کتب خانے کو دنیا کے اولین کتب خانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں تاریخی، فلکیاتی، جادو اور طب سے متعلق کتابیں ملتی ہیں۔ ایک نسخے میں طوفان نوح علیہ السلام اور کشتی نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ دوستو، قرآن کو اس کی معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی ہے۔ میں آصف قمر الدین پٹھان آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔